الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. آج کے ہمارے اس جلسے میں آئے ہوئے مہمانان گرامی قابل قدر حضرت مفتی ساجد صاحب جو عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہیں میں بھی کافی بڑے ہوئے ہیں. نقار خلق کو خدا نقار خلق کو سمجھیے بتائی ہوئی. تو دوسرے ہمارے بھائی بلال بھائی سیٹ صاحب, ہمارے ساجد بھائی مغل صاحب جو اس فیلڈ میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پڑھے لکھے تو بہت ہیں دنیا میں, لیکن جن کو سماج کی فکر ہو, اڑن ہو, ایسے بہت کم ملیں, ایسے بہت کم ملیں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, شیخ الحدیث صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں قریبی علمیہ لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھو گے جو 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے, لیکن اس میں ایک اونٹ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو قابل سواری ہو. بھیڑ تو بہت ہوگی, لیکن اگر اس میں سے کارآمد آدمیوں کو آپ چھانٹو گے تو آپ کو گنتی کے کچھ ملیں گے. حدیث پاک ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے, اور اس میں سواری کے قابل اگر ڈھونڈو گے تو ایک اونٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا. آج ہزاروں کی بھیڑ ہے, لیکن اس میں کارآمد چھانٹو گے تو آپ کو قابل قدر لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ملیں گے. یہ المیہ, اور اسی کی وجہ سے ہم کو نقصان ہوا ہے جو ہوا. اس وجہ سے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ہو سکے تو ہمیں تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اس وجہ سے یہ لوگ تھے. دوسری طرف ہمارے آج کے مہمان مولانا عبدالرحمان صاحب شیخ الحدیث. آج شیخ الحدیث ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتے. دارالعلوم دیوبند کو شیخ الحدیث ابھی تک نہیں ملا. پوچھئے ان کو, ٹھیک ہے شیخ الحدیث کے مطلب پر بٹھا دیا گیا کسی کو, لیکن شیخ الحدیث ڈھونڈو تو شیخ الحدیث بھی نہیں. میں آپ سے میرا رونا یہی ہے کہ کام کے آدمی دیکھو تو آپ کو نہیں ملے. ایک ڈھونڈو ڈھونڈا نہ ملے, اور ایک دامڑے کے دیر ہوئے, ایسا حال ہوا ہے. تو یہ ہمارے مہمانان تھے, اور آج کا ہمارا یہ جو عنوان جمع ہونے کا ہوا ہے, جس نے ہم سب کو جمع کیا ہے, وہ انجمن فلاح ادارے. کہ انجمن فلاح ادارے اپنی 25 سالہ اپنے تعلیمی سالوں کو پورا کر رہا ہے, اور 25 سالہ تعلیمی پورا کرنے کے بعد وہ پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس پر میں اس جامعہ کے مدیر مولانا علاؤالدین صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, اور یہ کہتا چلوں گا, میں کہاں رکتا ہوں, میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت آگے ہے پرواز سے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ اور دیگر جتنے ادارے بھی یہ کام کر رہے ہیں, ابھی بتایا ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی بتایا ہمارے ساجد صاحب نے 106 نمبر تو ہمارے ملک کا ہے, اور ہمارا تو پتہ نہیں کون سا 200 نمبر میں بھی ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. اس وجہ سے لیکن ایک بات بہت اچھی بات ہے کہ اویئرنیس پیدا ہوئی, قوم کو جو ہے قوم میں بیداری پیدا ہوئی ہے, تو ہمیں اس بیداری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے جو ادارے بھی جو کام کر رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کتنے نشے و فراز سے گزرتے ہیں, کتنے پاپڑ بیچتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ اسٹرکچر, یہ ڈھانچہ وجود میں آتا ہے. یہ انہی لوگوں سے پوچھئے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. میرے بزرگوں, اب جو ہے مسئلہ تعلیم کا مسئلہ یہ نہیں رہا. ایک زمانہ تھا کہ عصری تعلیم کے لوگ مخالفت کرتے تھے, ایک زمانہ تھا, اور اس کی بھی وجہ تھی. جو ہمارے بزرگوں نے مخالفت کی تھی اس کی بھی وجہ تھی, اور وہ معقول وجہ تھی. اس وجہ سے
کہ اس وقت دین و ایمان کو بچانا ہمارا اولین درجہ تھا، ہماری پرائیورٹی تھی. اس لیے کہ اگر دین و ایمان نہیں بچے گا تو پھر رہا کیا بات؟ جب دین و ایمان ہمارا نہیں بچے گا تو رہ جاتا ہے کیا بات؟ اس وجہ سے انہوں نے ترجیحی امور پر کام کرتے ہوئے سب سے پہلے دین و ایمان کو بچانا. اور ابھی ہم بلال صاحب کے اسکول میں گئے تھے، اس وقت میں نے ایک سنانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنا دوں. ہمارے بزرگوں نے کیوں مخالفت کی تھی اس کی تھوڑی سی وجہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. ہمارے بزرگوں نے جو مخالفت کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ تعلیم کے مخالف تھے. ہمارے بزرگوں نے جو مخالفت کی تھی، معاف کرنا، ابھی ہم نے بلال صاحب کئی جگہ ہمارا جانا ہوا، لیکن ہمیں اپنی جانے کے بعد ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوا کہ ہم اپنی قدروں کو پامال کر کر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اور اس کا اظہار بلال صاحب نے بھی میرے سامنے کیا کہ ہم اپنی قدروں کو پامال کر کر اتنا زیادہ ہم سرنڈر ہو جائیں کہ ہم اپنی قدروں کو پامال کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں. اس کے لیے ہم نہیں، اپنی قدروں کو بچانا بھی ہے اور تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے جو مخالفت کی تھی وہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر ہے، اس وجہ سے سنا دینا چاہوں. وقت زیادہ آپ کا نہیں لوں گا، لیکن یہ آپ کو 1836 کی بات ہے. 1857 میں تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور پورا ملک غلام ہو چکا تھا. لیکن یہ اس سے پہلے 1836 کی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب 1836 میں حالات تھے تو 1857 میں وہ حالات کی بھیانک اور وہ حالات کتنے سنگین ہو گئے ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو. اور ہمارے بزرگوں نے جو مخالفت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی، میں آپ کے سامنے اس لیے کھول کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے خامخواہ مخالفت کی تھی. خامخواہ مخالفت نہیں کی تھی، اس کی وجوہات تھی، اس وجوہات کی بنیاد پر مخالفت کی تھی. تعلیم کے ہرگز وہ مخالف نہیں تھے کہ تعلیم کے پیچھے جو چھپا ایجنڈا ہوتا ہے اس کے مخالف تھے. اور وہ 1800 میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ ڈاکٹر میکولے کہہ رہے ہیں 1836 میں اپنے والد کو خط لکھتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے 1836 میکولے पिता ने गुजराती में है, पिता ने લખેલા પત્રના અવતરણ પરથી લગાવી શકાય છે. આપણી અંગ્રેજી શાળાઓ હરફાળ ગતિએ પ્રગતિ કરી રહી છે અને હવે સ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે વિદ્યાર્થીઓ માટે જગ્યા મળવી મુશ્કેલ. આ શિક્ષણની વધુ અસર હિન્દુઓ પર થઈ રહી છે. અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કર્યા પછી કોઈ પણ હિન્દુ ખરેખર પોતાના ધર્મનો વિશ્વાસ કરી શકતો નથી. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે જો આપણું શિક્ષણ સફળ થશે તો બંગાળનો એક પણ મૂર્તિ પૂજક બાકી રહેશે નહીં. આ બધું કુદરતી રીતે થશે, કોઈ પણ ધાર્મિક ઉપદેશ અને હસ્તાક્ષર વિના. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये उस वक्त 1836 में उन्होंने बात कही थी कि वो अपने एजेंडे को पार करने के लिए उन्होंने जो तालीमी सिलेबस बनाया था और वो जो तालीमी सिलेबस को अख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी सांचे में ढल जाएंगे, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमारे बुजुर्गों ने भी इस चीज को सामने रखते हुए कि अगर ये उन पर ये वार किया जाएगा तो जब ये वार का असर हो सकता है हम पर भी ये वार किया जाएगा तो हम भी उस वार की जद से बच नहीं सकेंगे. इस वजह से दीन व ईमान के बचाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर उसकी मुखालिफत की थी. और आज माफ करना, आज हम फिर वो दोराहे पर आकर खड़े हैं. आज फिर हम वो दोराहे पर आकर खड़े हैं कि हमें फैसला करना होगा, तालीम भी हासिल करनी है और तालीम के मुज़िर असरात से अपनी नस्लों को बचाना भी. मसला ये नहीं है, अब कोई नहीं कहता तालीम की मुखालिफत में कोई नहीं है, और अगर तालीम की कोई मुखालिफत करता है तो उसको दीवाना समझते हैं. वो वक्त खत्म हो चुका कि जब लोग तालीम की मुखालिफत करते थे. अब क्रेज है, नशा है, दौड़ है, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं. लेकिन हमें इस बात की कोशिश करनी है कि तालीम के मुज़िर असरात से हम अपने आप को बचाएं. माफ करना, इसके मुज़िर असरात
ہمارے بھائیوں نے سب بڑا بتائے. ایک مرتبہ ہمارے شاید مولانا نورالدین صاحب بھی تھے, عتیق بھائی بھی تھے, مولانا ابوالحسن صاحب بھی تھے. ہم جو ہیں ایک بڑے آفیسر سے, میں نام نہیں لوں گا, اس کے عہدے کا بھی نام نہیں لوں گا, ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, اور اس لیے گئے کہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم ان کا استقبال کریں, چونکہ یہ بڑے عہدے پر جو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں یہ پہنچے ہیں. تو ہم گئے, ہم نے پالنپور وقت لیا, ان کو بلایا. بلانے کے بعد ہم نے ان کی شان پوشی کی, اور شان پوشی کرنے کے بعد ہم نے ان سے کچھ باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد جب میں ان کے چیمبر سے باہر نکلا, ہمارے ساتھیوں سے میں نے ایک بات کہی کہ ہم نے اس مسلمان کی جو بڑے ادھیکاری بنیں گے ان سے ملاقات تو کی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ سب کچھ تو بن چکے, لیکن مسلمان نام کی ان کے پاس میں دور دور تک کوئی نشان نہیں. اور اس کے تھوڑے دن بعد ہم نے دیکھا, اس کے تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ فلاں جگہ پر یہ آرتی اتار رہے تھے, اور یہ سارا کر رہے تھے, یہ سارا کر رہے تھے. تو میرا جو خیال تھا اس کو تو میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا تھا, وہ پورا کا پورا سچ ثابت ہوا. تو میں جہاں ہمارا راستہ ہے اس راستے کے خطرات سے بھی آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں. اس لیے یہ جو ادارے قائم کر رہے ہیں, ہمیں ادارے قائم کرنے کا شوق نہیں ہے, ہماری زندگیاں اس میں جو ہے گھس گئی. ہم نے جو ہے کتنے پاپڑ میلے ہیں ان لوگوں نے, آج بھی جا کر دیکھ لیجیے ساجد بھائی کہاں تھا. فلسفے کا دور آیا, لمبی چوڑی داستان ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, میں آپ کو اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے جو اصل مصدر و ماخذ تھے, جو مراجع تھے, جو اسلامی علوم نہیں تھے, اس کا مطالعہ کیا, اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر فلسفے کا ایک جواب دیا تھا, تحافظ الفلاسفہ کے نام سے ان کا جواب دیا تھا. اس کے بعد میں صرف اس پر انہوں نے بس نہیں کیا, پروٹیکشن نہیں, پھر ایکشن میں آئے, اور ایکشن میں آ کر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی, فلسفے کا پورا رد کر دیا, اور اس پوری بنیاد کو بے بنیاد ثابت کرتے ہوئے انہوں نے تحافظ التحافظ ایک ایسی کتاب لکھی کہ 100 سال تک, ابن رشد لکھتے ہیں کہ 100 سال تک اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ کس نے کام کیا تھا؟ آپ کے حلقے کے لوگوں نے کیا تھا. اس وجہ سے آج بھی ضرورت ہے کہ کوئی امام غزالی اٹھے, کوئی جلال الدین رومی اٹھتے کہ اس کام کو ہاتھ لے. آپ ہی کرو گے, آپ ہی سے امید ہے, اور آپ ہی سے شکوہ کیا جا رہا ہے, آپ ہی سے گلہ کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں, ہمارے ساجد بھائی نے, ہم لوگ یونٹ سینٹر میں تھے تو پوری طریقے سے بڑی انگریزی کے ساتھ پوری رپورٹ تیار کی ہے, پوری گائیڈ لائن تیار کی ہے. ہم نے جب اس کو مختصراً دیکھا تھا تو ہم خود حیرت میں تھے کہ اس آدمی نے کس قدر محنت کے ساتھ جو ہے اس پوری تیاری کی. اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں سماج کے مختلف طبقوں میں ان فکر کو عام کرنی چاہیے. اور آج کا جو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. حالات آئے, افراتفری ہوئی, ایسے یہ حالات بھی جو آئے یہ بھی ہم کو بتانے کے لیے آئے کہ ہم الٹیمیٹ کیا کر سکتے ہیں. یہ حالات آئے, تھوڑی دیر افراتفری ہوئی, ایسے تو کئی حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا کہ تھوڑی دیر جو ہے افراتفری ہوگی. لیکن ہم وہ ہیں کہ جو کبھی بھی جو ہے حالات سے گھبراتے نہیں ہیں, اسٹینڈ رہتے ہیں, اور اپنے کام کو پائی تکمیل تک ہر حالات میں پہنچا کر رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ رکھیں گے. یہ آج کے حالات نے بھی ہمیں بتایا ہے. الحمدللہ یہ مجمع, چنیدہ لوگوں کا مجمع, یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کا اجلاس جو ہے آج یہاں ہو رہا ہے. میں حضرت مولانا کرام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل اور اس جلسے کی شکریہ ادا کریں. شکریہ کے بعد دعا ہوگی, اور دعا کے بعد کھانے کا اہتمام کیا